السلام علیکم۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہم اسلامیات میں ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے وصال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کیسے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب انتقال کر کے گئے، ان کی وفات کیسے ہوئی، تو وہ کیا لمحات تھے، ٹھیک ہے نا، آپ نے جو ہے نا ان لمحات کو کیسے برداشت کیا اور وہ کیا عالم تھا، وہ آج کے اس چیپٹر کے اندر ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو فریضہ حج ادا فرمایا۔ جو ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا جس میں خطبہ حجۃ الوداع پڑھا تھا، تو اس میں جو آخری جو خطبہ دیا گیا تھا نا، وہ 10 جو ہے نا ذی الحج کو ادا کیا گیا تھا۔ ماہ سفر کے آخری ایام میں بقیع الغرقد سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی، یعنی کہ مہینہ کون سا تھا؟ ماہ سفر، جیسے کہ محرم، سفر جو ہمارا دوسرا اسلامی مہینہ ہے۔ تو ماہ سفر میں کی واپسی پر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بیمار ہو گئے، تھوڑی سی طبیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناساز کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑی سی طبیعت آپ کی خراب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے ایام میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے گھروں میں آتے جاتے رہے، یعنی کہ ازواج مطہرات آپ کی جتنی بھی بیویاں تھیں، آپ کی جتنی بھی جوزہ تھی، جتنی بھی آپ کی بیویاں تھیں، تو آپ ان کے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ ایک جگہ آپ نے آرام کیا، صرف ایک بیوی کے پاس آپ نے اسٹے کیا، تو آپ اپنی ہر بیوی کے پاس آتے جاتے رہے ہیں بیماری کی حالت میں بھی۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بہت بڑھ گئی، تو سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی بیوی تھی۔ آپ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مستقل طور پر منتقل ہو گئے، یعنی کہ جتنی بھی آپ کی جو ہے مطلب بیویاں گزری ہیں، سب نے آپ کو پرمیشن دی ہے کہ آپ جو اپنے آخری ایام ہیں، یہ جو آپ کی جو اس وقت آپ کے اوپر جو تکلیف کے دن ہیں، جو آپ کی بیماری ہے، تو آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر رہنا چاہیے۔ تو حضرت عائشہ کون تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی، ان کی بیٹی تھی، اور ان کا نکاح جو ہے نا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 دن قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، لیکن عشاء کے وقت مرض شدت اختیار کر گیا، یعنی کہ آپ نے جب آپ کا وصال ہونے لگا تھا، آپ اس دنیا سے منتقل ہونے لگے تھے، انتقال ہونے لگا، تو آپ نے نماز مغرب ادا کی اور نماز عشاء میں آپ کی تکلیف کی شدت بڑھ جائے۔ دیکھیں یہاں پر ہمیں اس سوال کا جواب ملتا ہے کہ یہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ نے ان کو تخلیق کیا، یہ کائنات ہمارے نبی کے صدقے سے ہمیں ملی ہے، ٹھیک ہے نا، کائنات کل کائنات کو بنانے کا اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان جو ہے نا مقرر کیے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ترجمہ میں نے پڑھا ہے کہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، اور اس کائنات کو تخلیق کرنے کا مقصد بھی اپنے محبوب کی محبت تھی، ٹھیک ہے، اور آپ نور بھی ہیں، آپ بشر بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے تکلیف بھی برداشت کی، آپ نے غزوہ بدر میں پتھر بھی کھائے، ٹھیک ہے، آپ نے وہاں پر جو ہے نا بہت سی تکلیف اور اذیتوں کو بھی برداشت کیا، طائف کے لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے، آپ کو سر پر چوٹ لگی، آپ کے پاؤں تک جو ہے نا آپ کا خون بہا، تو وہاں آپ اپنی کوئی نہ کوئی معجزہ آزما سکتے تھے نا، کوئی نہ کوئی آپ اپنی کرامات کو شو کر سکتے تھے نا۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ اللہ میری یہاں مدد فرمائیں اور مجھے اس آزمائش سے نکالیں، وہ ایک اور چیز اللہ نے واقعی وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی لے کر بھیجا اور کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو اس قوم کو ان 2 پہاڑوں کے درمیان کچل کے رکھ دے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صبر کا مظاہرہ کیا. آپ نے کہا یہ لوگ نہیں جانتے آئی ایم دا لاسٹ پروفٹ آف اللہ، کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں سے کوئی جو ہے نا ایمان لے آئیں اور وہ فلاح کے راستے پر آ جائیں. تو یہاں پر بات دراصل یہ کی جاتی ہے کہ ہم جو لوگ ہیں اللہ کے رسول کی ہر ایک چیز کو اپنا لیں اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کیسے ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی امامت کے لیے مسجد تشریف نہ لا سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہو کہ نماز پڑھائیں. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کے فرائض ادا کیے. اس کے بعد وصال کے 1 یا 2 دن قبل ایک مرتبہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لیے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نصیحتیں فرمائیں. تو یہاں پر آپ کی طبیعت اتنی ناساز ہو گئی تھی کہ آپ نے حضرت جو ہے نا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لے کر آپ مسجد نبوی تشریف لے کر گئے. مطلب آپ کی طبیعت اتنی ناساز ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمارے آج کے جو علماء کرام ہیں، آج کے جو ہمارے پیر بن کر بیٹھے ہیں، آج کے جو ولی اللہ بن کر بیٹھے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی کرامات ہے. ابھی حال ہی میں ہمارے یہاں پر مدنی جو چینل کے جو امیر ہیں، امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری، تو وہ شروع سے ان کا ایک ہی موقف رہا ہے کہ کھانا جو ہے نا زمین پر بیٹھ کے کھانا چاہیے، سنت ہے، سنت رسول ہے. جو اس کے علاوہ کہیں پر بیٹھ کے کھاتے ہیں نا تو وہ حرام ہے، وہ غلط ہے. ابھی ریسنٹلی ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس پر وہ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں. تو سوال پوچھا گیا کہ بابا جی آپ نے تو اس چیز کو حرام اور غلط کہا ہے کہ آپ کسی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھاتے ہیں یا آپ کسی چارپائی پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، تو یہ غلط ہے. تو آپ خود یہاں پر جو ہے نا ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر نے منع کی ہے، میں نے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروایا ہے، تو مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ کے گھٹنوں کا ایشو ہے تو آپ جو ہے نا کسی چیئر پر بیٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کے پاس بیٹھ کر کھانا کھائیں. تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے جماعت کے امیر ہیں، اتنے بڑے زندہ ولی جن کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی کرامات سے اپنے آپ کو ٹھیک کیوں نہیں کر سکتے؟ تو وہ ڈاکٹرز کے پاس کیوں گئے؟ یہاں پر سوال میرا یہ بنتا ہے کہ وہ ڈاکٹرز کے پاس کیوں گئے؟ کیا ڈاکٹر بہت بڑے ولی اللہ ہیں؟ ڈاکٹروں کے پاس بہت بڑی جو ہے نا کرامات ہیں؟ جب ہمارے جیسے بیمار ہوتے تو ہمیں صرف اور صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے پیر کے پاس چلے جائیں اور وہاں جا کے بس دم کروا لیں، پھونک مروا لیں تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. ہم اپنا عقیدہ یہاں پر اتنا کمزور کر لیں اور وہ وہاں پر آرام سے لگژری ڈاکٹر سے اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں. تو یہاں پر نا ذہن جو ہے نا اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ کچھ نہ کچھ یہاں پر غلط ضرور ہے جو ہمارا مائنڈ جو ہے نا ایکسیپٹ نہیں کرتا. خیر، اس کے بعد وصال سے 1-2 دن قبل ایک مرتبہ یہ ہو گیا. اچھا، وصال سے 1 دن قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام غلام آزاد فرما دیے. آپ کے پاس چند دینار تھے وہ صدقہ فرما دیے اور فرمایا میرا جو ورثہ ہے دینار کی شکل میں تقسیم نہیں ہوگا. ورثہ جو وراثت میں جو دینار تھے نا، دینار کی شکل میں تقسیم نہ ہوگا. میں نے اپنی بیوی کو خرچہ اور اپنے عاملوں کی اجرت کے بعد جو کچھ چھوڑا ہے وہ سب صدقہ ہے. یعنی کہ جو آپ کے پاس غلام تھے، جو آپ کے پاس نوکر تھے، جو آپ کے پاس اہل خدمت تھے، ان کو آپ نے خرچہ دیا، اپنی بیویوں کو خرچہ دیا، اور اس کے بعد جو باقی بچانا وہ سب صدقہ ہے. ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6729. نبی محتشم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی ساز و سامان وغیرہ مسلمانوں کو ہبہ فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء انہیں بطور تبرک استعمال کرتے رہے اور یہ چیزیں ایک دوسرے تک منتقل ہوتی گئیں. یعنی کہ آپ کا جو جنگی ساز و سامان تھا، آپ کا ڈریس، آپ کی تلوار، ٹھیک ہے نا، آپ کے موزے،
آپ کے جوتے، جو بھی جنگی سامان میں تھا وہ ایز اے تبرک کے طور پر صحابہ کرام کو دے دیا، اور جو بعد میں وہ ایک صحابی سے دوسری صحابی سے پھر تیسری صحابی چوتھے صحابی اس طرح سے وہ منتقل ہوتے 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 کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبرکات آج کے اس دور میں بھی جو ہے نا ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، وصال کے دن اب سٹارٹ ہوتی ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال اس دنیا سے۔ وصال کے دن صبح کی نماز کے وقت آپ نے اچانک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے سے پردہ اٹھایا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھا تو خوش ہو کر مسکرائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پر جگہ دینے کے لیے دوران نماز ہی پیچھے ہٹنے لگے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک سے ارشاد فرمایا کہ نماز جاری رکھو، پھر پردہ گرا دیا۔ یعنی کہ آپ اپنے حجرے میں تھے، حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے، آپ نے حجرے سے پردہ ہٹایا اور مسجد نبوی کی طرف دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ امامت کروا رہے تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ امامت کروا رہے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو آپ جائے نماز سے پیچھے ہٹ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جاری رکھو اور پردہ نیچے گرا دیا۔ فجر کی نماز کے بعد اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور پھر کان میں 2 مرتبہ کچھ فرمایا۔ آپ کی صاحبزادی، آپ کی بیٹی، آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کو بہت پیاری تھی، ٹھیک ہے، ان کو بلایا، ان کے کان میں 2 مرتبہ کچھ فرمایا۔ ایک دفعہ تو آپ رونے لگے اور دوسری دفعہ مسکرانے لگے۔ بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ فرمایا تھا کہ اس بیماری میں میرا وصال ہونے لگا ہے تو میں رونے لگی۔ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت روئیں، میں اہل بیت میں تم ہی سب سے پہلے مجھے ملو گی، اس پر میں مسکرانے لگی۔ یعنی کہ کون روئی ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئی ہیں، اور وہ فرما رہی ہیں کہ جب اللہ کی رسول نے یہ فرمایا کہ میری اس بیماری سے میرا وصال ہونے والا ہے، اس بیماری کے بعد میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، تو میں اس بات پر زاروں قطار رونے لگی، ٹھیک ہے۔ اور پھر میں مسکرائی اس بات پر کہ اہل بیت میں قیامت کے روز سب سے پہلے آپ مجھ سے ملو گی، تو اس بات پر میں مسکرائی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4434، اس کا حوالہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعصف بھرے لہجے میں کہنے لگی ہائے میرے بابا کی تکلیفیں۔ آپ خاتم نبی نے اس پر ان سے ارشاد فرمایا آج کے بعد تمہارے بابا کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکڑی یا پتھر کا پانی سے بھرا ہوا ایک برتن تھا، آپ بار بار اپنے دستے مبارک پانی میں ڈالتے، چہرے پر ملتے فرماتے لا الہ الا اللہ، بلا شبہ موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ صحیح بخاری 4449 کی حدیث ہے کہ پانی رکھا ہوا تھا، اپنے دستے مبارک مطلب اپنے ہاتھوں کو گیلا کرتے اور بار بار اپنے چہرے پر پانی لگاتے اور فرماتے کہ موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ اس کل کائنات کے سردار کو بھی اگر موت نے سختی دی ہے تو پھر ہم کیا چیز ہیں، ہم کون سی چیز ہیں۔ یہاں پر من گھڑت کہانیاں فرمائی جا رہی ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر میں جبرائیل علیہ السلام آئے تو کہتے ہیں اور جبرائیل تو کون ہے، چل جائیں یہاں سے، میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے، تم معاذ اللہ کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں۔ اتنے کفریہ کلمات جو ہے نا بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور ایک بندہ ابھی خادم رضوی کی ابھی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بھی کہانی پیش کر دی گئی ہے کہ خادم رضوی کی جب جان نکلنے لگی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اچانک سے پھر ان کی سانسیں بحال ہوئی۔ میڈیکلی طور پہ ہو جاتا ہے، بندہ جب بندے کا ایکسپائر ہو رہا ہوتا ہے، بندے کی جب ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے تو کبھی سانسیں اٹکی ہوتی ہیں، وہ آ بھی جاتی ہیں، بندہ جو ہارٹ کی جو ریشو ہوتی ہے وہ سیدھی ہو جاتی ہے، سم ٹائمز وہ جو ہے نا ہارٹ کی بیٹنگ سٹارٹ بھی ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی بڑی معجزے والی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر کہانی کیا بیان کی گئی ہے کہ غوث پاک جو ہے نا خود حضرت خادم رضوی کے پاس آئے ہیں
اور انہیں کہنے لگے آپ بنا کلمہ کے فوت ہو رہے تھے، آپ کی جان بنا کلمہ پڑھے نکل رہی تھی، تو غوث پاک نے آ کر ان کو کلمہ پڑھایا اور اس کے بعد آپ کی جان روح پرواز ہوئی۔ تو دیکھیں یہ بات سوچنے کی ہے، کیا یہ بات ہماری عقل تسلیم کرتی ہے کہ موت کا جو عالم ہے، ٹھیک ہے نا، اس وقت بندے کو نہ صرف اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے، اور موت کی سختی اتنی زیادہ ہے کہ خود میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کو بار بار پسینہ آ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، تو جکندنی کہتے ہیں، جکندنی، اس کو جکندنی کہتے ہیں، اور سکرات اس کو کہتے ہیں کہ بار بار پریشان ہونا، پسینہ آنا، کہ موت کی سختی واقعی بہت بڑی سختی ہوتی ہے، اور یہ موت کی سختی ہر انسان کو قیامت تک ملتی رہے گی، اور یہ اتنی آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہستی جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، اس دنیا کو بنایا، ہمیں ان کا امتی بنایا، تو انہیں بھی اگر موت کی سختیاں پیش آئی ہیں، تو پھر اس کے بعد جتنے بھی یہ عالم وہ فاضل، جتنے بھی مفکر اسلام اسکالر گزرے ہیں، اگر وہ اگر میرے نبی سے بڑھ کر کوئی بات کرتے ہیں تو میں ان کو نہیں مانتا، میں ان سے نفی کرتا ہوں، میں ان سے اختلاف کرتا ہوں، وہ دین میں غلط ہے، وہ ہمارے دین میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، اسے ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ تو یہاں پر کوئی ایسا معجزہ نہیں ہے، ایک نارمل طریقے سے آپ کی ہے نا جو ہے نا آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اسی دن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، آپ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اشارے سے دعا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ان ایام میں متعدد بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے اور انہیں مختلف وصیتیں فرمائیں، انصار کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی، اور فرمایا کہ وہ میرے قلب و جگر ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور ان کے حقوق رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مہاجرین اور انصار کون تھے؟ مدینہ والے تھے، مہاجرین ہجرت کر آنے والے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنے کے لیے صحابہ کرام کو بار بار کہا، اور کہا یہ میرے لخت جگر ہیں، یہ جگر و قلب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے لیے جو بھی ذمہ داریاں تھیں نا وہ حقوق رہ گئے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ نے حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور اس کی رونقیں دکھائی ہیں، لیکن اس نے اپنے لیے آخرت کو پسند کیا۔ ایک بندہ کون ہے؟ وہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا کی ساری رونقیں دکھائیں، آپ اپنی ظاہری آنکھ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا کہاں کہاں خزانہ ہے، کہاں کہاں سونے کے پہاڑ ہے، کہاں کہاں آسائشیں ہیں، کہاں کہاں پر فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن آپ نے اپنی سادگی کی زندگی کو اپنایا، ٹھیک ہے نا، اور آپ نے آخرت کو پسند کیا۔ تو یہاں پر ایک مطلب لیسن ہمارے لیے بھی ہے کہ دنیا کی دولت میں خود کو گم نہ کریں، یہ گمراہی ہے۔ خواہشات پر کنٹرول رکھیں، لالچ اور ہرس اور طمع کے پیچھے نہ جائیں، ٹھیک ہے، جو ہے نا اس میں اللہ کا شکر عطا کرو، شکر و قناعت عطا کرو، جو اللہ نے دیا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، بس اس پر شکر ادا کریں، اس پر شکر بجا لائیں۔ پوری دنیا کی دولت بھی سمیٹ کر اگر آپ کو دے دی جائے نا تو تب بھی آپ کی ہرس پوری نہیں ہوگی۔ میں نے آپ کو ریسنٹلی بتایا تھا کہ وہ باپ بیٹا پاکستان انڈسٹری کے سب سے امیر ترین شخص تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے خواہش کی کہ ہم کچھ ایڈونچر کرنے کے لیے سمندر کی تہہ کا ٹریول کریں۔ اتنے امیر ہونے کے باوجود، ملینئر ہونے کے باوجود بھی وہ سمندر کی تہہ میں گھومنے پھرنے کے لیے ایک ہی وارث اور باپ اور بیٹا دونوں جا رہے ایڈونچر کرنے کے لیے۔ مطلب اتنی زیادہ دولت بھی آپ کو عقل سے فارغ کر دیتی ہے، آپ کو ایمان سے فارغ کر دیتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جس آکسیجن سلنڈر نما وہ وین میں جب آپ دوز میں وہ جب انڈر دی واٹر گئے ہیں، اس کے بعد وہ غائب ہو گئی۔ اتنا بڑا سمندر ہے بھائی، اتنی بڑی بڑی بلائیں ہیں وہاں پر سمندر کے اندر، آپ کی سوچ ہے، اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک ہائیسٹ نما آپ دوز کو ان کے سامنے کیا ہے؟ پتہ نہیں کون سی مچھلی اس کو نگل گئی، پتہ نہیں کس سمندر کی خوفناک ڈارکنس گہرائی میں وہ چلے گئے، وہاں پر ان کو آکسیجن کی کمی ہوئی ہوگی، آکسیجن ختم ہو گیا ہوگا، جب تک آکسیجن ہوگا سانسیں بحال نہیں ہوں گی، پھر کیسے گھٹ گھٹ کر ان کی ڈیتھ ہوئی ہوگی۔ تو عقل بھی سوچ کرنا ایسے، میرا خود کا سانس گھٹتا ہے
کہ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ یار ان کی موت کیسے ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اس دنیا کی ساری نعمتیں دکھا دی گئی ہیں، ساری جتنی کی جتنی یہاں پر رونقیں نا سب دکھائی ہیں، لیکن میں نے یہاں پر کس چیز کو پسند کیا؟ آخرت کو پسند کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو سمجھ گئے کہ وہ بندے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اچھا بتائیں، آپ کے مائنڈ میں یہی بات آئی ہے؟ آپ کے مائنڈ میں نے ابھی پڑھا نہیں، میرے مائنڈ میں یہی بات ہے کہ وہ بندے کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے۔ لوگوں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا، کیوں کہ لوگ اس جملے کی گہرائی کو نہ سمجھ سکتے تھے، لوگ اس جملے کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آپ نے جو ہے نا شب معراج جو آتی ہے، آپ نے معراج شریف سفر کیا، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک آپ نے پرواز کی اور آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ میں نے رات کی تاریخی میں مسجد حرام سے لے کر مسجد حرم سے لے کر اور جو ہے نا میں نے مسجد اقصی تک کا سفر کیا، تو آپ اس میری بات کو مانو گے؟ تو صحابہ کرام کہنے گا آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا لبیک، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا لبیک، آپ نے یہ سفر کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ نور بھی ہیں، وہ بشر بھی ہیں، اور ان کا مقام سب سے اعلیٰ و بالا ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تخلیق بھی ہماری اصلاح کے لیے کیا۔ میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے فکر آخرت ہے، ہماری راہ نجات ہے۔ کوئی بندہ آ کر پروو کر دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ ڈیسیجن غلط لیا تو میں اس کو نہیں اپنانا چاہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام غلط کیا نعوذ باللہ تو میں یہ نہیں اپنانا چاہتا۔ ان کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، چاہے وہ جس مرضی مسلک سے ہے، بس وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اپنی زندگی کو وقف کر دے، آپ کے طور طریقے پر زندگی گزارے، تو میرے خیال سے اس کی آخرت بن جائے گی۔ باقی الجھنوں میں مت جائیں کہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، کوئی محبت میں بہت آگے نکل گیا، کوئی محبت میں بہت پیچھے رہ گیا، کوئی حد سے تجاوز، لیکن اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ حد سے تجاوز نہ کرو، ایک لیمٹ تک۔ محبت ہے بھی نا آپ کو تو شو آف نہ کریں، اس کو دل میں رکھیں۔ بے شک دلوں کے راز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کس رشتے سے کتنی والہانہ محبت رکھتے ہیں۔ اگر آپ شو آف کر دیں گے تو لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے، تو اس لیے جو کچھ بھی ہیں آپ شو آف نہ کریں۔ نبی کریم نے وفات سے چند قبل سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر چوما اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نماز کی حفاظت اور زیر دست افراد سے حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ جب آپ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات کا آغاز ہوا تو اس وقت سر مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ میں مسواک لیے حاضر ہوئے۔ آپ کے بھائی کا نام کیا تھا؟ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں مسواک لیے حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک کو نرم کیا، آپ خاتون نبی نے مسواک فرمائی، چھت کی طرف دیکھ کر انگلی کھڑی کی تو آپ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے، وہ الفاظ کیا تھے؟ اللہم بالرفیق، اللہم بالرفیق، رفیق العلی۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے بلند مرتبہ رفیق سے ملا دے۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک جھک گیا۔ جس وقت آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو چاشت کا وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب و تکفین کا مرحلہ آیا تو آپ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق غسل کے لیے مدینہ منورہ کے کنویں سے پانی لایا گیا اور بیری کے پتے ڈال کر پانی گرم کیا گیا۔ تو آج بھی سنت کو ہمارے ہاں جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس سنت کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے کہ بیری کے پتے منگوائے جاتے ہیں، پانی کو بوائل کیا جاتا ہے اور جو مدینہ منورہ کا جو کنواں ہے نا اس پانی سے غسل دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اگر میں کبھی بھی اس دنیا سے جاؤں تو میری وصیت لکھ لیں، کبھی بھی کسی کا جانا ہو مدینہ منورہ تو پانی لازمی لے کر آئیں، چاہے 1 گھونٹ لے آئیں، چاہے 1 ڈھکن جتنا لے آئیں، یعنی کہ اس پانی کی کتنی بڑی اہمیت، یہ ایک محبت کا درجہ ہے کہ جس پانی سے میرے نبی کو غسل دیا گیا اس پانی کی خواہش رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ مدینہ میں جا کر اس چیز سے دم نکلے کہ اسی پانی سے غسل دیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ یہ چیزیں والہانہ محبت شو کرتی ہے۔ اس چیز میں آ کر
اختلاف لے کر آنا، منہ چڑھانا، یار یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ چیز غلط ہے۔ یہاں پر آ کر آپ والہانہ محبت صرف میرے نبی کی ذات کے لیے، اس کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کی جو کتاب ہے، ان تین چیزوں کو اپنا کے رکھو، زندگی بہت اچھی بن جائے گی آپ کی۔ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت قشم بن عباس، حضرت اسامہ بن زید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ آپ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ باقاعدہ جماعت کی شکل میں ادا نہ کیا گیا، بلکہ لوگ گروہ در گروہ حاضر ہوتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود السلام اور دعا کرتے رہے۔ جب اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود شریف پیش کر چکے تو آپ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے لحد والی جو بغلی قبر تیار کی، لحد میں اتارنے کا شرف حضرت علی، حضرت عباس، حضرت قشم بن عباس، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حاصل ہوا۔ تدفین کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف سے پانی چھڑکا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کو آپ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن بننے کا شرف حاصل ہوا، یعنی کہ کہاں پر تدفین کیا گیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں ہی آپ کو مدفن کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں مدفن کیا گیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ مبارک تھا وہیں پر آپ کو مدفن کیا گیا، وہیں پر روضہ رسول بنا ہے۔ تو یہ وہی جگہ تھی جہاں آپ نے اپنے آخری ایام گزارے۔ اہل مدینہ کے لیے رسول اللہ اچھا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی کہ مجھے یہاں مدفن کیا جائے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی۔ اہل مدینہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد من سے زیادہ خوشگوار دن کوئی نہ تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے زیادہ تکلیف دہ خبر کوئی نہ تھی۔ وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام کی وحی لانے کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، یعنی کہ جو وحی آتی تھی نا وہ منقطع ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کوئی وحی نہیں آئی، اس کے بعد کوئی قرآن آیت نازل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد وہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ چیپٹر کلوز کر دیا، یعنی کہ وہ آخری کتاب اپنی تکمیل کو پہنچی، قرآن مجید، اور اس کے بعد کوئی وحی نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ جو وحی آتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی، اور جو آپ کو وحی آتی تھی وہ خواب بیدہ، جب آپ خواب بیدہ سوئے ہوتے تھے تب آپ پر وہ وحی ایسے ظاہری طور پر کوئی شخص سامنے آ کر کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ تو کچھ الہامی خواب بھی تھے جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول پر جتنی بھی وحی نازل ہوئی ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اس میں آپ نے ڈیٹیل سے پڑھا کہ آپ کو کیسی کیسی تکلیف برداشت کی، آپ کی طبیعت کیسے ناساز ہوئی، اور آپ کہاں پر آپ کو تدفین کیا گیا، کہاں پر آپ اور کس صحابی رسول کو شرف حاصل ہوا آپ کو غسل دینے کا، اور آپ کو غسل دینے کے لیے کیا کیا چیزیں مقرر کی گئی، اور آپ کا روضہ مبارک کہاں پر اس وقت موجود ہے، اور بہت کچھ آج کے دن آپ کو سیکھنے کو ملا۔ تو آج کا ٹاپک کافی انفارمیٹیو تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے والدین اور ہمارے آباء و اجداد اور جتنے بھی اس دنیا میں موجود ہیں سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق دے، اور جو صحیح دین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی پر دل کھول کر اور ہدیتاً نظارتاً آپ سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ابھی کے لیے اتنا جائے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں۔ اللہ حافظ۔